اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہجرت سیریز کی چوتھی ایپیسوڈ کے ساتھ مسجد قباء سے حاضر خدمت ہوں۔ یہاں سے ابھی میں آپ کو ایک باغ دکھانے لے کے جا رہا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہلال بن امیہ الواقفی کا باغ تھا۔ اب ہلال بن امیہ الواقفی کون ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بنو واقف قبیلہ یہاں پہ رہا کرتا تھا، تو ان میں سے ان کے ایک صاحب تھے ہلال بن امیہ الواقفی۔ یہ بدری صحابہ ہیں، اور بدری صحابہ کے بارے میں بارہا آپ ساتھ گزارشات کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر کو فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے ان کی خطائیں جو ہیں وہ ویسے ہی معاف کر دی۔ تو یہ سامنے جو آپ کو باغ نظر آ رہا ہے یہ حضرت ہلال بن امیہ الواقفی کا باغ ہے، جو کہ بدری صحابی تھے، اور ان کا واقعہ جو مشہور ہوا وہ بدر کا نہیں ہوا، وہ غزوہ تبوک کا ہوا۔ اب ہوا اس طرح سے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں محبوب کریم علیہ السلام نے تبوک کا ارادہ فرمایا۔ غزوہ تبوک ہوا جس میں روم کی جو سلطنت تھی نا اس کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ بخاری شریف میں اس کو حدیث کعب ابن مالک بولتے ہیں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خود سے اس حدیث کے راوی ہیں، خود سے بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث وہ بیان فرماتے ہیں سورہ توبہ کی اس آیا کی تشریح میں، جو سورہ توبہ کی آیا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ نے ان 3 کی توبہ بھی قبول فرمائی کہ جن کے اوپر زمین اپنی تمام وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، اور انہوں نے جان لیا کہ اب اللہ کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے جی بستان حضرت ہلال بن امیہ الواقفی، یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ تبوک کی تیاری کرو۔ جب تبوک کی تیاری کا اعلان ہوا، یہ باغ ہے جی یہ سامنے، جب تبوک کی تیاری کا اعلان ہوا تو سارے مسلمان اپنی تیاری میں لگ گئے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سارا دن یہی سوچتا کہ یار میرے پاس مال و اسباب بھی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، تو مجھے تو دیر ہونی کوئی نہیں ہے، میں جب چاہوں گا تیاری کر لوں گا اور میں جا کے اپنا مال و اسباب لے لوں گا۔ میرے پاس 2 اونٹنیاں، اتنا تو فارغ البال میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ میں اسی ڈھل مٹ میں رہ گیا کہ کر لیتے ہیں آج کر لیتے ہیں کل رہتے ہیں۔ پھر اس طرح سے کرتے کرتے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، اور میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس مال و متاع موجود ہے، تو میں پھر بعد میں جا کے جوائن کر لوں گا پیچھے سے سامان لے کے۔ تو پھر کہتے ہیں میں پھر بھی نہ جا سکا، اور کاش کہ میں چلا ہی جاتا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روم کے ساتھ ٹکر لے کے وہاں پہ جا کے بیٹھے، جس جگہ کا نام ہے تبوک۔ تبوک میں آپ نے پڑاؤ فرمایا، وہاں پہ ایلیا کا جو گورنر تھا وہ آیا، اور اس نے آ کے جزیہ دینے پہ راضی ہو گیا، اس نے آ کے جزیہ دیا اور وہاں پہ مسلمانوں کے تابع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو آپ مدینہ طیبہ میں قیام فرماتے تھے، مسجد نبوی شریف کے اندر جا کے، مسجد میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے تو وہ لوگ منافق جو ساتھ نہیں گئے تھے وہ اپنے اپنے عذر پیش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے آئے۔ تقریباً 80 کے قریب لوگ تھے، وہ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے عذر پیش کیے۔ ہر بندے نے کہا کہ میرا یہ عذر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، جو عذر تو نے پیش کیا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں، اور آپ نے معاف فرما دیا انہیں۔ بعد میں فرمایا میں گیا نا تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کے مسکرائے، اور جیسے ایک ناراض بندے کا مسکرانا ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں میرے ساتھ مسکرائے، اور فرمایا کعب تو کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، بس میرے سے غفلت ہو گئی، میں نہیں آ سکا۔ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر چلے جاؤ اور تمام مسلمانوں کو کہا کہ ان کا بائیکاٹ کر دو، کوئی بندہ ان سے بات چیت نہیں کرے گا جب تک اللہ ان کے بارے میں فیصلہ نہ فرمائے۔ کہتے میں اٹھا تو میرے قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا یار کعب تیرے سے آج تک کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، پہلی دفعہ ہوئی تھی، تو بھی جا کے کوئی بہانہ کر لے، اللہ کا رسول علیہ السلام تیرے لیے دعا فرما دیں گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ کہتے ہیں میں واپس جانے کے ارادے سے نکلا کہ جا کے اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہوں گا یا رسول اللہ میرے پاس یہ ادھر ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا میرے علاوہ کوئی اور بندہ بھی ہے جس نے یہ بات کی؟ انہوں نے کہا ہاں 2 بندے ہیں، ایک ہلال بن امیہ الواقفی جن کا یہ باغ ہے اور دوسرے مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 3 صحابہ تھے جنہوں نے آ کے سچ بولا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ ان تینوں نے یہی فرمایا تو اللہ کے رسول علیہ السلام تینوں کا مسلمانوں کا بائیکاٹ کرا دیا اور فرمایا کہ بالکل کوئی بات نہیں کرے گا ان کے ساتھ۔ پھر فرماتے ہیں کعب بن مالک خود ہی بخاری شریف میں فرماتے ہیں، حدیث 4418 ہے میرے خیال میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں 50 راتیں ہماری اسی طرح سے گزر گئی، میں نکلا کرتا تھا عرب کے اندر، مدینے میں نکلتا تھا صرف مجھے مدینے میں کوئی بندہ میرے سے بات نہیں کرتا تھا۔ ایک نبی تاجر جو تھے وہ آ گئے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ یہاں پہ کہاں پہ ہے کعب بن مالک کا، میرے کو پتہ بتاؤ۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ میرا نام نہیں لیا، بس میری طرف اشارہ کر دیا اور اشارہ کر کے کہا کہ وہ ہے۔ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے آگے مجھے خط دیا اور آگے خط میں لکھا ہوا تھا وہ غسان کی ریاست ہے ادھر اپنا عرب کا جو بارڈر ہے اس کے ساتھ غسان کی عیسائی اسٹیٹ تھی، اس نے لکھا کہ یار سنا ہے تیرے صاحب نے، تیرے نبی نے تیرے ساتھ کو بڑا برا سلوک کیا ہے، تو اس قابل تو ہرگز نہیں تھا، تو ہمارے پاس آ جا، ہمارا ساتھی بن جا، ہم تمہیں جو ہے وہ انعام اکرام سے نوازیں گے اور خلعت عطا کریں گے۔ تو آپ نے وہ خط لیا اور تندور میں ڈال دیا، اس کو جلا دیا اور اس کو مشورہ دیا کہ جا کے بتا دینا تیرے خط کو جلا دیا گیا ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 50واں دن تھا، میں فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک ندا کرنے والے نے ندا دی، اس نے کہا کہ اے کعب تجھے مبارک ہو۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی ہے اور ہماری جو معافی کی جو درخواست ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ فرمایا لوگ بھاگ بھاگ کے آنے لگے اور مجھے آ کے جو مبارکبادیں دینے لگے۔ ان مبارکبادوں کے اندر ایک بندہ گھوڑے پہ چڑھ کے آیا اور اس کے بعد وہ بندہ آیا جس نے مجھے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے مبارکباد دی، تو اس کے پاس میرے پاس جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے میں نے وہ اتار کے اس کو گھر سے نئے کپڑے منگوائے اور وہ اتار کے اس کو دے دیے کہ یار اس نے اتنی بڑی مبارکباد دی ہے، اس کو تحفہ دینا بنتا ہے۔ تو یہ جو باغ ہے یہ اسی صحابی رسول حضرت ہلال بن امیہ الواقفی کا ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد بالکل وہ گھر میں بیٹھ گئے تھے اور روتے ہی رہتے تھے بس۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب